بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق اللہ العظیم. یہ ڈبلنگ بند کر دیو، سادہ چلاؤ. سامعین محترم، اج دا یہ پروگرام جو کہ قرآن و سنت دے نام نہ جس کا انعقاد کیتا گیا ہے، میرے تو بعد بھی جماعت دے ماشاءاللہ خطبا اپنے اپنے خیالات دا اظہار کرن. یہ مرکز عثمان بن عفان دے اندر شعبہ حفظ اور ناظرہ جو کہ اس مرکز دے محتمم مدیر حضرت قاری ظفر اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت اور کوشش اور کاوش ہوں اور انہاں دے تمام جڑے ساتھی نے انہاں دیاں محنتاں اور کوششاں کاوشاں نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، آیت دا کچھ حصہ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تمام انبیاء معجزات لے کے آئے اور قوماں نے انہاں دے معجزات نو دیکھ کے منیا نہ، بلکہ گل کئی قالوا ھذا سحر مبین، اے تے جادوگر نے. اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو جلوہ گر فرمایا. نبیاں نو اللہ نے مختلف معجزات نہ نوازے، لیکن جیڑی فضیلت، جیڑی عظمت، جیڑی مرتبت، جیڑی فوقیت اللہ نے سارے رسولاں اور انبیاء تے اپنے محبوب نو دیتی ہے، وہ کسے نو نہیں دیتی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعض نو بعض تے اللہ نے فضیلت دیتی، عظمت دیتی، مقام دیتا، لیکن سارے رسولہ تے اللہ نے اپنے نبی نو عظمت اور فضیلت نہ نوازے. یعنی جنہ خوبیاں دے نال، جنہ محاسن دے نال
جنہ اوصاف دے نال جنہ خصوصیات دے نال اللہ نے اپنے نبی نو نوازیا کسے نو نہیں نوازیا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے اوتیت جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے مینوں دیتے نے۔ اس خصوصیت اس خوبی نہ اللہ نے کسے نبی نو نہیں نوازے۔ جو فلسفیوں سے اینا ٹینیاں نو کتے بٹھاؤ نا کی یہ تھانوں مرض ہے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ نبی علیہ السلام دی احادیث جیڑیاں نے نا، ایک ایک پوائنٹ تے ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، انہیں جامع کلمے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا النبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأتہ واک امہ وادنا صدیقہ واقصى اباہ وظہرت الاصوات فی المساجد وکان زعیم القوم ارذلہم وساد القبیلۃ فاسقہم واکرم الرجل مخافۃ الشر وظہرت الکینات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر هذه الامۃ اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآیة تتابع كنظام قطع سلکو۔ یہ 15 چیزاں نبی پاک نے بیان کیتیاں نے اور 15 ہی جمعے پڑھائے جا سکتے، ایک ایک چیز تے ایک ایک جنیاں قیامت دیاں نشانیاں آپ نے بیان کی تھیں۔ تو بہرحال جامع کلمے اللہ نے ساڈے نبی نو دیتے نے، کسے نبی نو نہیں دیتے۔ دوسری گل وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت تے ہیبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روب دشمناں دے دلاں چ اللہ نے پا دیتا ہے، یہ کسے نبی نو بھی نہیں۔ اللہ نے خوبی نہ نوازیا۔ آپ ہجرت والے دن لگے نے گھروں نکلن، آپ گھر چ نے کافراں نے تلواراں پھڑ کے آپ دے مکان دا محاصرہ کیتا ہے، لیکن کسے کافر دی جرت نہیں کہ آپ دے گھر داخل ہو جائے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، غار سور تک پیچھے گئے، سور دے دروازے کے کھلوتے رہے نے، اندر کو نہیں داخل ہویا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ۔ تیسری بات ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنایا، کسے نبی واسطے نہیں بنایا۔ یہودی نماز پڑھتا ہے اپنے کلیسا چ، مجوسی نماز پڑھتا ہے اگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھتا ہے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھتا ہے گرجے دے اندر۔ تو جدو ساڈے نبی دی واری آئی، اللہ نے کہا محبوب جی اونٹاں دے واڑے تو علاوہ، یعنی جتھے ڈنگر بجے ہون، چرستے تو علاوہ، گزرگاہ، قبرستان تو علاوہ، حمام تو علاوہ، روڑی تو علاوہ، یہ جڑیاں 5-6 جگہ نے، انہاں تو علاوہ پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد، جتھے دل کردا ہے نماز پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا امتی کلہ ہے، وہ بکریاں چاردا ہے، ڈنگر چاردا ہے، باہر ہے یا مسافر ہے، وہ دا دل کردا ہے میں با جماعت نماز پڑھا، ہے بھی کلہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دیو اگر وہ کلہ ہے تے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، اسی آسمانہ دے فرشتے وہ دے مقتدی بنا دیں گے۔ یہ فوقیت فضیلت اللہ نے اپنے نبی نو دیتی ہے۔ چوتھی چیز ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے۔ 1,24,000 کمو پیش انبیاء آئے، انہاں دے مال غنیمت نو آسمان تو اگ آ کے کھا جاندی سی، جس طرح کہ کتاب الجہاد صحیح البخاری پہلی حدیث ہے، ایک نبی نکلیا جہاد واسطے، امام بخاری رحمہم اللہ نے دا نام نہیں لکھیا، حافظ ابن حجر نے فتح الباری بخاری دی شرح چ اس نبی دا نام یوشع بن نون لکھیا ہے۔ نکلن لگیاں انہاں نے بات کہی کہ 3 قسم دے بندے میرے نال نہ ہو، اوے اینو کتے پھڑ کے پاؤ، پہلو ادھروں گیا ہن ادھروں دی آیا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم دے بندے نہ ہوں، جدی مکان دی چھت کو نہیں، جدی شادی نوی ہوئی،
جدیاں بکریاں گبن نے، یہ 3 بندے نہ ہون، باقی سارے آج سارے اپنے فوجیاں نو لے کے میدان چ جمع ہوئے. سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. سورج نو آندے نے سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے تے میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں. اللہ سورج نو روک دے، سورج کھلوتا رہا ہے، نبی لڑتا رہا ہے، فتح ہو گئی، سورج ڈب گیا. مال غنیمت لے آ کے ڈھیر لا دیتے. نبی اپنے ساری فوج نو لے کے لامبے ہو گئے پہ آسمان تو اگ آئے گی کھا جائے گی. اگ آئی انہیں کھادا ہی نہیں. نبی سمجھ گیا کسی نے مال غنیمت چو چوری کی تھی. فرمایا بھی ہر قافلے دا بندہ آن کے میرے ہاتھ تے بیعت کرے. ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمٹ گیا. فرمایا تیرے دوسرے بندے بھی جڑے قافلے چنوں بھی بیعت کر. دو دا ہور چمٹ گیا. 3 بندیاں دا ہاتھ چمٹیا. فرمایا جو چوری کیتا ہے لیا کے مال غنیمت تے رکھو. انہوں نے سونے دا سر گائے دا چوری کیتا سی مال غنیمت چو، وہ لیا کے رکھیا مال غنیمت سے. اگ آئی کھا گئی. اسلام دا پہلا مارکا بدر ہے 2 ہجری چو ہے. مال غنیمت ملیا ہے، بدر چ فتح ہوئی. مال غنیمت لے آ کے کتھے رکھیا ہے؟ مسجد نبوی چ. تے نبی علیہ السلام ہن خاموش نے. اللہ نے آرڈر کیتا میرے جبریل اج میں اپنے محبوب دی عظمت اور فضیلت واسطے قانون ہی چینج کر دیتا ہے. میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سونیا مال غنیمت خود بھی کھاؤ، یاراں نو بھی کھواؤ، تے قیامت تک میں تیری امت واسطے مال غنیمت حلال کر چھڑے. ہن یہ خصوصیت نہ کسی نبی نو نہیں نواز. یہ فضیلت عظمت اللہ نے ساڈے نبی نو دی. اگے آئیے 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. جتنے نبی آئے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. نبی نوح علیہ السلام ایک قوم واسطے نبی بن کے آئے. کوئی ایک بستی دا، کوئی ایک ضلع دا، کوئی ایک شہر دا، کوئی ایک ڈویژن دا نبی بن کے آئے. کوئی شرق دا، کوئی غرب دا، کوئی شمال دا، کوئی جنوب دا. جدو میرے محبوب دی واری آئی فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میرے محبوب سوانو آہاں ایک بستی دا نہیں، ایک شہر دا نہیں، ایک قبیلے دا نہیں، ایک خاندان دا نہیں، ایک تحصیل دا نہیں، ایک ڈویژن دا نہیں، ضلع دا نہیں، شرق دا نہیں، غرب دا نہیں، شمال جنوب دا نہیں، بلکہ جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. ہوں اس خوبی نہ بھی کسی نبی نو نہیں نوازے. اگے آئیے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن مینو بنایا. میرے تو اگے ہوں نبوت دی گڈی نہیں چل سکتی. اور حدیث آقا نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا لوگو قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہوں گے، دجال کذاب. وہ کہیں گے اسی نبی ہاں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آخری نبی میں ہی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت آئے گی نبی نواں نہیں ہونا. ہوں ایک بندہ اگر نبوت دا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کو ہی پوچھنے ابھی تیرے کو نبی ہون دی دلیل کی ہے. یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے. کسی جھوٹے نبی کو دے نبی ہون دی دلیل پوچھنا ایک کفر ہے، کیونکہ ذہن چاہے کہ نبی ہو سکتے تو جدو ہے ہی نہیں تو پھر دلیل کا دی. یاد رکھیے قصور والے ہو، دنیا کے اندر اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے، اتنے بڑے عیسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے. تو ساں کہنا ہے کیڈا وڈا دعویٰ ہے. یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا عزیر سچا ہے، عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا عیسیٰ سچا ہے، مرزئی خود بھی جھوٹے نے اور نبی بھی، بولو نبی بھی. اس واسطے وڈے کافر نے، یہ بے ایمان نے، مرتد نے. انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھنا نبی دی ختم نبوت نہ غداری ہے. نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال ختم نبوت میرا مضمون نہیں، اگر ہوندا تو میں تھوڑے دریچے کھول دینا.
اگے آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو شفاعت دا حقدار بھی اللہ نے مینوں بنایا. کسے نبی نو شفاعت دی ذمہ داری نہیں دیتی. قیامت نو بڑے بڑے لوگ ہون گے، آدم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو جان گے، جواب ملے گا. حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دے کول صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی جواب دیں دے. آقا فرماندے نے میں عرش دے پائے نہ سجدے چ پی جاواں گا، 7 دن تے 8 راتاں سجدے چ پیا رہاں گا. اللہ کہیں گے ارفع راسک، کہ میرے محبوب اپنے سر نو اٹھاؤ، سل توتا سوال کرو، اشفا تو شفا، تسی اج منگی جاؤ تو میں تھوڑی سفارش نو قبول کری جاؤں. پیغمبر دی شفاعت دی وجہ تو 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ جائے گا. دوجی روایت ہوندی ہے 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیتی جائے 4 ارب 90 کروڑ بندہ نبی دی شفاعت دی وجہ تو جنت دے اندر بغیر حساب تو جائے گا. نبی علیہ السلام فرمان گے اللہ میری امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، کیونکہ 120 صفحہ ہونی ہے نا ٹوٹل میدان محشر 40 صفحہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں. آقا کہیں گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوبہ جنہیں میرے نبی آئے سن نا انہاں دا دل چاہتا ہی میں رب راضی ہو جاں تے میرا دل چاہتا سونے تو راضی ہو جائے. آج جیویں چاہیں گا نا اِنَّا سَنُرْزِيكَ صحیح مسلم اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. سونیا امت دے بارے غم نہ کھا، اج جنہیں کہے گا جو کہے گا ہی کر دے جاواں گے. یہ تو بڑی گل کہڑی، یہ بھی اللہ نے خوبی کسے نبی نو نہیں دیتی. یہ 7 خوبیاں نے. اگے آئیے اللہ نے جڑے معجزات اپنے نبی نو دیتے نے وہ کسے نبی نو نہیں دیتے. نبیاں دے معجزات ہے سن. حضرت موسیٰ پتھر تے سوٹا مار دیں 12 چشمے جاری ہو جاندے ہوندے سن کہ نہیں؟ چشمے تے اج بھی جاری ہو رہے، لیکن انگلاں چو چشمے نکل دے اج تک آسا نہیں ویکھے. وہ بول دے نہیں. تھانوں سمجھ ساجے نہیں لگنی ہے لسی پین والے لوگ ہو نا بھئی انگلاں جو چشمے نکل دے ویکھے نے ایسا نہیں. پتھراں جو چشمے اج بھی چل دے نے پہ مری ال جاؤ نران کگان سیڈ ال جاؤ اج بھی چل رہے ہیں. لیکن حضرت جابر فرماندے نے کہ ہی سفر دے اندراں پانی مک گیا، پانی ہے ہی نہیں، پین واسطے نہیں، وضو کرنا ہے، ڈنگراں نو پلان واسطے نہیں. نبی علیہ السلام کو شکایت کی تھی، آپ نے فرمایا بھی کہ کو پانی ہے. پیغمبر دے صحابی آندے نے ایک مشک لے کے ہی آئے تے مشک دے منہ دے اوتے 3 قطرے پانی لگا. انہاں قطریاں نو نبی پاک نے اپنی انگلاں نال مس کیتا تے آپ نے اس طرح ہاتھ کیتا ہے 5 انگلاں چو اللہ نے 5 نہراں جاری کر دیتی. آندے نے ٹپ بھی بھر گئے، یہاں پیتا، ڈنگراں نو پیایا، مشکاں بھر لیاں، وضو کیتے، پانی رکدا ہی نہیں پیا. یہ فضیلت ہے نبی علیہ السلام. اور میرے بھائیوں پہلے انبیاء آئے کسے نبی نو پتھراں تے درختاں نے سلاماں نہیں کیتیاں. آقا فرماندے نے مینوں درخت بھی سلام کردے نے، مینوں پتھر بھی سلام کردے نے، بلکہ پتھراں نے آپ دے نبی ہون دی گواہی دیتی. ابو جہل نے کیا میری مٹھ چکی ہے؟ آپ نے فرمایا میں دساں کہ مٹھ والی چیز آپ بول کے دس دے. ابو جہل دی مٹھ دے اندر کئی کراں نے کلمہ میرے محمد دا پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم. جی مشرکین مکہ کٹھے ہو کے آئے کہنے لگے جی ہے چند جیڑا ہے چند انہوں 2 ٹوٹے کر کے وکھا دے ہی تیرا کلمہ پڑھ لیں. نبی علیہ السلام فرمان لگے ابو جہل اتبا اتیبہ سارے جننے سن. فرمایا ایمان لے ہوگے؟ جی لے آواں گے. میرے پیغمبر نے اپنی انگل اٹھائی، چند 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نبی دا کمال، کمال انگلی دا نہیں، کمال رب ذوالجلال دا. معجزے چ نبی دا کوئی کمال نہیں. مسلک اہل حدیث سنیے، معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. اللہ دا کمال ہے، نبی دا کمال نہیں. چند 2 ٹکڑے ہو جانا، جے چند نبی دے حسن نو ویکھے تے شرما جائے، جے پیغمبر دی انگل نو ویکھے تے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ. کائنات کوئی ایسا لیا ہو تے صحیح. اینا مشرکین مکہ نے سارا کوئی سامنے ویکھ کے کیا کہ قالوا ھذا سحر مبین، جادوگر ہے، جادو دے ذریعے چند 2 ٹکڑے کیتا ہے. اودوں دے مشرکاں نے کیا کہ نبی جادوگر ہے.
تے اج دے لوگاں نے پیغمبر دے معجزات نو بیان کر کے کیا نبی مختار کل ہے، سارے اختیار ہی اللہ نے نبی نو دے دیتے نے، لیکن رب کائنات نے اپنے نبی کو نفی کرائی زبان نبوت چو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیناں گلاں دی نفی اپنی زبان نبوت چو کر دیو تاکہ قیامت تک سارا رولا ہی ختم ہو جائے۔ بڑے بڑے آؤن گے جڑے تینوں مختار کل بھی کہن گے، حاجت روا بھی کہن گے، یا رسول اللہ مدد دے نعرے مارن گے، کہن گے انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مجھے مدینے بلا لے یا رسول اللہ۔ سونیا تینوں حاجت روا مشکل کشا بھی منن گے، یا رسول اللہ مدد دے نعرے مارن گے، مختار کل بھی کہن گے۔ سونیا تو نفی اپنی زبان نبوت چو کر دے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، سونیا انہاں نو کہہ دے میں اے آندا ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے۔ اگر کوئی ساتھی آئے نے نا تے جا کے گھر ترجمے والا قرآن لے کے نا جڑا تواڈے گھراں چ پیا ہے وہ لے کے دا ترجمہ ویکھ کے پڑھ کے پھر سویاں جے، اگر ترجمہ میرا غلط ہوئے پوری زندگی میں مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا۔ اگر ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کیجیے۔ بس یہ نہیں کوئی گزارش میں کر سکنا، میں کسی نو نہ کوئی گالی دین آیا نہ کسی دے کیچڑ اچھالن آیا، لیکن میری وراثت چ اللہ دا قرآن آیا تے نبی دا فرمان آیا۔ اپنی دکان تے اپنا سودا تے بندہ ویچ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں یار تے اسی قرآن تے پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں؟ قرآن دا ترجمہ تے کر سکنے ہیں کہ نہیں؟ ہن قرآن دا ترجمہ تے میں نہیں چھپا سکتا، اس ترجمے دی رد چ میرا سکا باپ بھی آئے میں معاف نہیں کراں گا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ سنیے قرآن، یہ ایت جڑی ہے نا یہ 2003 دے اندر بورڈ والے چوک چ ایک تختے تے لکھ کے لائی گئی، اسٹیشن دے نال بورڈ والا چوک ہے جتھے حاجی کیمپ ہے۔ ساڈے بھائیاں نے جا کے ہائی کورٹ چ مقدمہ کر دیتا، وہ بورڈ اتاریا جائے، ایڈ مٹائی جائے، وہ ساڈے مسلک دے خلاف ہے۔ کیوں لکھی ہے؟ میں کیا پورا قرآن ہی تھوڑے مسلک دے خلاف ہے؟ بول دے نہیں۔ مولانا نذیر سبحانی صاحب سننا انہاں کو ایک بندہ کتاباں لین گیا، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رنگ، انہیں کہا دیوبندیاں دے خلاف دیتیاں، شیعہ دے خلاف، انہاں کہا کوئی بریلویاں دے خلاف کوئی نہیں، کوئی سنی بریلویاں دے خلاف، انہاں قرآن ہی پھڑ کے پھڑا چھڑیا۔ انہیں کہا جو تو وڈی کتاب خلاف ہے ہی کوئی۔ میں صحیح گل بات کہہ رہا کہ قرآن دا جڑا بندہ ترجمہ پڑھ لیں گا نا وہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کر سکتا تے نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ ساڈے ملک دے اندر سب تو زیادہ گمراہی اس وجہ تو ہے سانو قرآن دا ترجمہ ہی نہیں آتا، اور میرا دعویٰ ہے جاؤ قرآن دا ترجمہ پڑھو، ایک پارا مکمل نہیں ہوئے گا بندہ شرک تو تائب ہو جائے گا، میرا دعویٰ ہے۔ اور میں ویکھیا ہے جنہاں لوکاں نے قرآن پڑھیا پنڈاں دے پنڈ حدیث ہوئے نے، ہاں میرے علم دے اندر نے پورے پورے پنڈ میری تقریر سن کے اہل حدیث ہوئے نے، پورے پورے پنڈ، اور وہ بریلوی مساجد اہل حدیث دے کول نے۔ میں اسی یہ بات کہنے آؤ دلائل دی دنیا چ گل کرو ساڈے نال، گالیاں نہیں، کیچڑ نہیں، تبرہ باسی نہیں۔ جدے کول قرآن دے دلائل ہون انہوں گالاں کڈن دی کی لوڑ ہے؟ تے تسی سانو جنیاں مرضی کڈو، اسی گال دا جواب گال نہ نہیں دینا، ایک گال دے وچ قرآن دیاں 10 آیتاں پڑھا گے اور نالے بھی کہاں گے کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کہ وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ وہ بول دے نہیں۔ آؤ ذرا قرآن سنیے، سونیا کہہ دیو میں یہ آندہ ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے، مختار کل دی نفی، ولا عالم الغیب، میں یہ بھی نہیں آندہ میں علم غیب جاننا وا،
ولا اقول لکم انی ملکن، میں یہ بھی نہیں آندا کہ میں فرشتہ ہاں، میں نوری ہاں، تینہ گلاں دی نبی ان اتبع الا ما یوحا الی، جیڑی رب نے میرے تے وحی کیتی ہے میں تے محمد دی پیروی کرنا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل حل یستوی الاعمی والبصیر، سونیا کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں، افلا تتفکرون، کیا تسی قرآن پڑھ کے غور و فکر نہیں کر دے؟ آئیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، فرمایا قل لا اقول لکم انی ملکن، اور دنیا دے لوگوں قل لا اقول لکم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور تسی منو پوری کائنات دا مختار کل کہندے ہو، اختیار دیندے ہو، میں تے اپنی جسم دا بھی اختیار نہیں رکھدا، میں تے اپنے آپ دا بھی اختیار نہیں رکھدا، دنیا والے ہو۔ اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے نے کل سونیا کہہ دے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سونیا انہاں نو کہہ دے جڑے مختار کل تھانو کہندے نے، انہاں نو کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں، ما الا ما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ ابو طالب دنیا تو جا رہے ہیں تے آقا فرماندے نے چاچا کھانے جے کلمہ پڑھ لے، چاچے کلمہ نہیں پڑھیا، رب نے کہا انک لا تہدی من احببتا، میرے محبوب جی تھوڑے چ اختیار چ نہیں کہ تسی ہدایت دیو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت میرے قبضے چ تیرے قبضے چ نہیں۔ یہ پیغمبر اپنے چاچے نو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دین دا اختیار نہیں، تے پوری کائنات دا اختیار ہے؟ بولیے قرآن دی آیت ہے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح۔ اس طرح معجزات دے اندر بھی سونیا تیرا کوئی اختیار نہیں، تیرا کوئی کمال نہیں، کمال کدھر ہے؟ اللہ دا ہے۔ پہلا معجزہ کیڑا ہے جڑا اللہ نے نبی نو عطا کیتا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ قرآن دا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے، آسمان تو تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، 50 صحیفے نبی شیش تے اترے، 30 صحیفے نبی ادریس تے اترے، 10 صحیفے نبی آدم تے، 10 حضرت ابراہیم تے، 100 صحیفہ 103 کتاباں اتریاں، لیکن جیڑا معجزہ اللہ نے اپنے نبی نو دیتا ہے وہ کسی نبی نو دیتا ہی نہیں۔ انجیل بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی، بولو بدلیے کہ نہیں؟ ایتھے انجیل ہو رہے، پرا یورپ چلے جاؤ اتھے ہو رہے، زبور بھی بدل گئی، انجیل تورات کتاباں بدل گئیاں سی، زیادہ پتہ ہی نہیں، لیکن دنیا چ ایک واحد کتاب ہے قرآن، یہ معجزہ ہے ایسا ہے کہ دنیا دی کسے نکر چ چلے جاؤ، قرآن دی کو زیر نو زبر نہیں کر سکیا، زبر نو پیش نو شد، شد نو مد نو جزم نہیں بنا سکیا، زبر نو زیر نہیں کر سکیا۔ قیامت آ جائے گی، کائنات بدلی جا سکتی ہے، پہاڑ جگہ چینج کر سکتے ہیں، سمندر اپنی روانی بدل سکتے ہیں، لیکن نہیں بدلیا جائے گا تے رب دا قرآن نہیں بدلیا جائے گا۔ اللہ نے پھر معجزہ نازل کرن تو بعد چیلنج بھی کیتا ہے، بہت بڑا چیلنج کیتا ہے۔ یہ معجزہ نازل جدو کیتا ہے نا نبی علیہ السلام تے اللہ نے پھر چیلنج کیتا ہے، چیلنج کی ہے، فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، فرمایا مشرکین مکہ، وہ دور کی سی، مشرکین مکہ جڑے سن نا، وہ مکے دے چوکاں دے وچ بورڈاں دے اوتے نا عربی شعر لکھ دے ہوندے سن، عاشقانہ شعر، تے انہاں دی اے زبان بڑی وسیع و عریض سی، جدوں انہاں شعر لکھے نا تے اللہ نے قرآن نازل کیتا قل هو اللہ احد، پھر کہہ دیو
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے قرآن نازل کیتا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے قرآن نازل کیتا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. کیویں مصرے ملن دے نے آپس بند کیویں ملتے ہیں. وہ مشرکاں نے شعر لکھے جاہلانہ گمراہی دے شعر لکھے. رب نے مکالمے میل کے اپنے نبی دے سینے تے قرآن نازل کیتا نون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لالا خلق عظیم. تے اتو چیلنج کیتا اے مشرکین مکہ پوری کائنات دے جن تے انسان کٹھے ہو جو میرے قرآن جیسا قرآن تے لے آؤ. تے نال ہی رب نے کہا لا یاتون بمثلہ اس قرآن جیسی کتاب تسی بنا ہی نہیں سکتے. اللہ یہ چیلنج بڑا وڈا اس تو چھوٹا چاہیے. فرمایا کل سونیا کہہ دیو فاتو بے اشر سور مثلہی وہ 10 صورتیں ہی لے آؤ. یہ قرآن دا چیلنج وڈا ہے تو پھر 10 ہی لے آؤ. اللہ یہ 10 بھی نہیں بنا سکتے اس تو چھوٹا چاہیے. فرمایا کل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہی. اور جیڑا میں اپنے بندے دے قرآن نازل کیتا ہے یہ دے نال دی ایک سورت ہی لے آؤ. فرمایا ایک صورت بھی نہیں لے آ سکتے. وَدُو شُہَدَاءَكُمْ سارے ہی بلاؤ ہے اور جنہیں تھوڑے وڈیرے نے سارے ہی کٹھے کرو. مکے دے کافروں سارے چودھری نجومی کاہن سارے اپنے علماء کٹھے کرو لے آؤ. ان کنتم صادقین اگر تھی سچے ہو لے آؤ وکھاؤ. فرمایا نہیں اللہ بھی چیلنج وڈا ہے. فرمایا چلو پھر میرے قرآن دی ایت نال دی ایک ایت ہی لے ہو ایک ایت ہی لے. فرمایا ایت بھی نہیں لے آ سکتے. فرمایا پھر اس قرآن جیسی کوئی کتاب تے لے آؤ کوئی دنیا جیسی کتاب لے آؤ جدا ایک لفظ پڑھن دی وجہ تو اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے. وہ کیڑی کتاب ہے وہ بولو تے صحیح. قرآن پڑھیا کرو قرآن نہ یاری لاؤ قرآن نہ یاری لاؤ. روز پڑھو پاویں ادھا پارا پڑھو پارا پڑھو ادھا پارا پڑھو ادھا پارا نہیں تو پائیا پڑھ لو پڑھو صحیح. قرآن دی برکات اپنیاں نے. قرآن پڑھیا کرو قرآن ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے ملدیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں ویخ تینوں نے کھل دیاں مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے اے گلاں دسیاں سانو کملی والے امین نے نیکیاں تی لکھدا دفتر الہیہ چٹھی آسمانوں سرور
قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھایا کرو. اس جیسی کتاب کائنات دے اندر کوئی نہیں جے. یہ جڑا موشا اللہ نے دیتا ہے. آؤ مسند ابی ہریرہ دی روایت لگا سنان. حضرت ابو ہریرہ دیاں حدیثاں نو کٹھیاں کر کے مسند ابی ہریرہ اس کتاب دا نام رکھ دیتا ہے. حدیثاں ہے کنیاں نے؟ حضرت ابو ہریرہ نے 7 ہجری دے اندر اسلام قبول کیتا ہے تے میرے پیغمبر دی میت 3 سال 2 مہینے رہے تے کنیاں حدیثاں یاد کیتیاں؟ 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتیاں. سبحان اللہ. یہ اس دور دی گل ہے جدوں سن کے کلام یاد کرنا پہندا سی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال دی عمر 70,000 حدیث زبانی یاد کی تھی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. اگے آئیے ٹوٹل حدیث امام بخاری نو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی تے صحیح بخاری دے اندر 7,563 حدیثاں درج کیتیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1034 استاد سن حضرت امام بخاری دے. 16 سال دی عمر چ مکے چ پڑھن واسطے آئے سن تے پہلے استاد امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے. ذرا غور کیجئے امام بخاری دے حافظ ایک ایک حدیث نو کئی بار بخاری چ لے کے آئے. ایک حدیث تے 27 باب بنے. اینی فقاہت سی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی. اگلے دن کہ چول دی چول پہ آ کے بخاری چ جنیاں حدیثاں نے ساری ضعیف نے. وہ کو مشرک سی نا بریلوی تو آ کے ساری ضعیف نے. میں کہا تو کدی میرے کول آئے نا تینوں مار مار کے چھتر میں تیرا پونڈ بنا دیا. اج تک دیکھو مائی دا لال کہہ نہیں سکیا جے ضعیف نے پھر اپنے مدرسیاں ہی بخاری دا دورہ کیوں کراندے ہو؟ کیوں کراندے ہو دورہ؟ اتنے ہدایت دا دورہ رکھو نا، وقایا دا رکھو. الحمدللہ اس زمین دے اتے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. میں تھانوں صحیح گل دساں اہل حدیث ہو اگر اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث نہ ہوندا ہر گھر چ قبر ہونی سی. مسلک اہل حدیث. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جدو حدیث سے عمل کرنا بڑا مشکل ہوئے گا جس طرح آنگ دا انگیارہ اپنی تلی تے رکھنا مشکل ہے. اس دور چ جڑا حدیث سے عمل کرے گا اللہ اس بندے نو انہوں میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. جاؤ پوری روئے زمین تے چکر لگاؤ. کیڑی جماعت ہے جڑی پیغمبر دی ایک ایک حدیث تے مرتی ہے مٹتی ہے؟ مدارس دا چکر لگاؤ. پورے لوکاں دے مدارس 6 سال فقہ پڑھائی جاندی ہے. مسلک اہل حدیث دے ادارے نے پہلے سال تو لا کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاندی ہے. اہل حدیث علماء حدیث پڑھاندے نے، حدیث سناندے نے، حدیث لوکاں نوں یاد کراندے نے، لوکاں دے گھراں تک حدیث پہنچاندے نے. جاؤ کوئی نماز لے لو، نماز کی ایک ایک حدیث سے عمل کون کرتا ہے؟ اہل حدیث. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حدیث ہے. اس حدیث سے عمل کون کرتا ہے؟ صحابی نے آن کے پیچھوں کیا ربنا ولک الحمد سا چڑھیا سی. آپ نے سلام پھیرا کون ہے جنہیں کلمے کہے؟ اللہ رسول میں کہے. فرمایا جو تو کلمے کہہ رہے ہیں میں آسمان تو اپنی آنکھاں نہ ویکھیا 30 تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھ رہا ہے. آج بھی 39 فرشتے ہوتے ہیں پیغمبر دی حدیث سے مطابق، لیکن ہوندے صرف اہل حدیث مساجد چ. اہل حدیث تو علاوہ اور کسے مسجد چ. کیوں؟ ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں رکوع تو بعد. ساڈے بچیاں نوں بھی یاد ہے. ایک منو کہنے لگا فخاؤ فرشتے اتر دے. میں کہا تیری آنکھ ہی ویکھن والی نہیں. لیکن مسلک اہل حدیث سن، اہل حدیث کا مسلک نوٹ کیجئے. میرا عقیدہ ہے کہ میں آسمان تو فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے باقی گل رہ کیڑی گئی ہے. آقا نے زبان نبوت چو فرمایا فرشتے ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. کیوں؟ جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن.
ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دے ہو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر محبوب جی اگر میں قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جاواں گا تے مینوں کی ملے گا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا مر گیا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے دی عظمت کوئی چھوٹی عظمت ہے آج ایک میں واقعہ سن رہا سا ایک شیخ نے بہت بڑے وہ دمشق دے قبرستان دا ایک واقعہ بیان کر رہے سے دمشق دے اندر جتھے شہداء نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں نے بڑے بڑے کبائر امام اس قبرستان چ ستے نے بڑے بڑے تاپی ستے نے آندے نے اس قبرستان دے اندر ایک قبر کڈی گئی ایک بچہ فوت ہویا وہ جڑا قبر کڈن والا سی نا قبرستان دے اندر وہ دسدا ہے کہ انہوں دفن کر کے جدو سارے چلے گئے میں بعد وینا قبر پھٹی ہے تو کوئی بندے آئے نے بڑے خوبصورت اس بچے نو اٹھا کے لے گئے یہ ویندیا سار بے ہوش ہو گیا انہوں پانی دے چھٹے مارے ہوش آیا کہنے لگا کی گل انہوں نے کہا جڑی گل میں اج ویکھی ہے میں اج تک نہیں ویکھی پہلے نمبر تے وہ قبر جڑی ہے وہ کھلی ہے بند ہو گئی ہے وہ دے چو خوشبو آئی ہے جڑی میں اج تک سنگی نہیں تے پتہ نہیں وہ کون سی وہ بچہ کی کرتا سی آندے نے تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ فوت ہویا وہ بی بی اس قبر تے آئی انہوں میں پوچھیا نا دوسرے بندہ بھی فوت ہویا وہ دی بھی قبر اس طرح جنت دا ایک بغیچہ بن گئی جنت دا بغیچہ بن گئی وہ قبر آندے نے وہ دی قبر دے وچوں بھی اس بندے نو اٹھایا لے گئے وہ ماں آئی عورت نے میں پوچھیا ماں جی یہ پہلا جڑا فوت ہویا وہ کون سی تے دوجا جڑا فوت ہویا وہ کون سی وہ بی بی آندی یہ پہلا جڑا سی نا وہ میرا بیٹا سی وہ قرآن دا حافظ سی وہ قرآن دی تعلیم حاصل کردا سی تے اللہ پاک نے اس دین دے طالب علم نو فرشتیاں دے اوپر بھیج کے چکایا ہے اللہ نے دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دیتا ہے تے دوسرا کون سی فرمایا دوسرا مرن والا ایک ترخان سی لوہار سی وہ مزدوری کر کے اس بچے نو خرچہ دیندا سی سبحان اللہ تسی یہ معمولی کے سمجھتے ہو انہاں بچیاں دی کفالت جڑے شعبہ حفظ کرتے نے مدارس انہاں دے کھانے دا انتظام کرنا بڑا اعلیٰ بہت اچا عمل ہے چھوٹا عمل نہیں جدو اسی جامعہ اسلامیہ پڑھنے سن گجرالے سن 94 95 93 دی گل اسی ادو احتجاج کیتا استاد جی نے بھی اتنے گھراں چوں کھانا ہوندا ہے تے لہٰذا ہاں گھراں دا کھانا ایتھے ایک برچی رکھو کھانا وچ پکے استاد جی کہنے لگے ٹھیک ہے تسی کہندے ہو تے میں رکھ لینے میں استاد جی ایویں ڈبے دئی دے وہ انتظام ہو گیا پتہ لگا محلے والوں جامعہ اسلامیہ گجرالے چوں حضرت علامہ شہید فارغ ہوئے نے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جتھے بخاری پڑھاندے رہے نے سید داؤد حضرت ابو البرکات رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھاندے رہے بڑا قدیم پرانا ادارہ ہے بڑے بڑے علماء اتھوں فارغ ہوئے پورے محلے دے سارے لوگ کٹھے ہو گئے جامعہ چا گئے کہنے لگے جی یہاں کھانا نہیں اتنے پکن دینا کھانا اساں ہی طالب علماں نوں دینا اسی جدو کھانا گھر پکانے ہاں سب تو پہلے اس او دے وچوں سالن جڑا پایا جاندا ہے وہ طالب علم دے ڈبے چ پایا جاندا اب ویکھو کنے علماء نے جڑے پڑھ کے فارغ ہوئے دین اج بھی سنا انہاں نوں برابر دا ثواب پہنچ رہا ہے انہاں نوں برابر دا ثواب پہنچ رہا ہے اس واسطے دین دے طلباء دی خدمت کرنا مدارس نہ تعاون کرنا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے انہوں اپنائیے وہ پھر جڑا قبرستان دا سی نا قبراں کڈن والا وہ امام عبد الرحمان دا نام باج پیا انہیں قبرستان چھڈیا تے جا کے مدرسے ہی داخل ہو گیا انہوں کہنے لگا بھی تیری اتنی عمر ہو گئی ہے تو ہن کی پڑھنا ہے انہیں کہا جی میں پڑھنا ہے پاویں جو مرضی ہوئے دین پڑھیا دمشق دا بہت بڑا شیخ بنیا وہ دے کو کئی شاگرد پیدا ہوئے میرے بھائیو یہ دین دا پڑھنا دین دا پڑھانا یہ بڑا اچا سچا عمل ہے اگر چاہتے ہو نا مرن تو بعد
قیامت تک سواب دا TCS جاری رہے. ایک بچہ حافظ قرآن بنا جائے, ایک بچہ, اللہ دا واسطہ جی, ایک بچہ. اگر چاہتے ہو میری میت اگے پئی ہوئے تو میرا بچہ میرا جنازہ پڑھائے. میری ماں جدو فوت ہوئی نا, اللہ میری امی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل, تو میں اپنے استاداں نو کیا, استاد جی تسی جنازہ پڑھاؤ. استاد کہنے لگے نا 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 پتر تو آپ پڑھانا. میں نے جی ادب دا تقاضا ہے وے تسی پڑھاؤ. کہنے لگے نا میرا تقاضا ہے وے کہ تو خود پڑھا. جدو میں ماں دا جنازہ پڑھایا میرے کو دعاواں ہی نے پڑھیاں جان, چیخاں انیاں نکلیاں, خشوع خضوع اینا آ گیا, روئی جاواں. تے بعد چ استاد پتہ کی آندے نے, پتر ہے جڑا خشوع خضوع تیرا سی نا, یہ خشوع ساڈے چ نہیں ہونا. تے تیرے اس رون نے تیری ماں نو, تیری ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنایا, تیرے اس رون نے. میرے بھائیو بچہ رو رو کے دعاواں کرے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبینے سن, تے پیو نے نبی نہ سمجھ کے مسیح تے داخل کرا چھڑیا. چلو کوئی 2-4 قرآن دیاں سورتاں یاد کرے گا, کتے جماعت قرآن جوگا ہو جائے گا. ہن باپ دی جانے بلا بھی نے قرآن, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی سارا کچھ ہی حفظ کر جانا ہے. وہ پتہ جی حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ پنجاب دے بہت بڑے شیخ گزرے نے. اگو شگرد کون مولانا اسماعیل سلفی, شگرد کون سید داؤد غزنوی, شگرد کون حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ. یہ شیخ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد نے. حافظہ اتنا مضبوط. ایک دن شگرد آپس بیٹھ کے کہنے لگے اج استاد جی دا ہے امتحان لڑا ہے جو بخاری پڑھ. حدیث دیاں راوی نے ان عائشہ تھا, وہ آدھے نہیں استاد جی ان ام سلمہ تھا. ام سلمہ بھی پیغمبر دی بیوی, لیکن استاد کہنے لگے نہیں اس حدیث دیاں راوی ہی امی عائشہ نے. سارے طالب علم کہنے لگے نہیں جی اج استاد جی تھانوں غلطی لگدی ہے ام سلمہ نے. کہنے لگے اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں پڑھانا. تہجد چینا روئے, آندے نے اللہ میرے کو گناہ ہو گیا, میرا حافظہ کمزور ہو گیا. خواب چ روندیاں روندیاں اونگ آئی. خواب چ امی عائشہ صدیقہ سامنے آئیاں, فرمایا پتر عبد المنان وہ حدیث میں ہی نبی پاک کو سنی. اللہ اکبر. سویرے طالب علم آیا, فرمایا جھوٹ بولیا جے کہ ام سلمہ راوی نے مینوں اما عائشہ نے مل کے دس چھڑیا حدیث میں نبی پاک کو سنی. باپ دنیا تو فوت ہویا ہے, پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا, جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے. ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبی نے ہوندے, انہاں نوں بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. میرے بھائیو یہ حافظ قرآن دی ڈگری بڑی وڈی ڈگری ہے, یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں. مولانا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ, حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ امیر مرکزیہ, انہاں دے دادا جان حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزیہ. پتہ ہے 85 سال دی عمر ہے, اجے بھی قرآن دا مصلا سنا دے. 85 سال دی. اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے. شکر ادا کرو اللہ نے تھانوں امیر اتنا باز امیر دیتا ہے, جن نے اج تک جماعت نو کہے کہ ویچیا نہیں, کہے کہ فروخت نہیں کیتا. حضرت الامیر نے اپنی جماعت نو کنج کے رکھیا ہے, کسی کے لفے نہیں, چکے نہیں, وکے نہیں. اور اے فعال جماعت ہے جڑی بزرگاں دی جماعت ہے, سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دی جماعت ہے. اس واسطے جماعت نہ منسلک ہوئیے, جماعت دے کندھے نہ کندھا ملا کے چلیے. انشاءاللہ تعالی اللہ دنیا چ بھی عزت دے گا, آخرت چ بھی عزت دے گا. اور جیڑا ٹی وی پیغام چینل امیر مرکزیہ اور حضرت حافظ عبد الکریم صاحب ناظم اللہ جماعت دے اوتے بہت بڑا انہوں نے احسان بھی کیتا اور بہت بڑا ایک کام کیتا ہے پیغام چینل دے حوالے نا, جڑا اس وقت 70 ممالک دے اندر چل رہا ہے. اور یہ دی وجہ تو بڑے بڑے کار والے حدیث ہوئے نے. 24 گھنٹے قال اللہ و قال رسول دی پٹی چل دی ہے تھلے. پروگرام قرآن و حدیث دے, قرآن و حدیث دی تبلیغ واسطے تبلیغی پروگرام اس ٹی وی دے اوتے چینل تے ویکھیا کرو. گھر دے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جماعت دے کبائر علماء ہوندے نے. تو میں بات کر رہا کہ قرآن حافظ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی گھر آئے, ماں ویڑے چ بیٹھی ہے, شبان دے آخری ایام نے, پتر کو حافظ قرآن لبے, کوئی حافظ قرآن لبے. اما جی حافظ قرآن تے نہیں لبا, بعد لب لینے. ادو حافظ قرآن دے بہت گھٹ ہوندے ہوندے ماشاءاللہ انہیں نے مسیتاں تھوڑیاں نے, حافظ بہت نے. ایک سناندا پیچھے 4 سامے کھلوتے ہوندے نے. یہ سب مدارس دی برکات نے. اے جڑے مدارس نے نا, یہ اللہ دے فضل نہ ورک شاپاں نے. انہاں ورک شاپاں دے وچوں
علامہ احسان پیدا ہویا، حبیب الرحمان پیدا ہویا، یہ وچوں مولانا اسماعیل سلفی پیدا ہوئے نے، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب پیدا ہوئے نے، جن کبائر علماء گزرے نے، مدرسیاں جو پیدا ہوئے نے، اج یوسف پسروری بھی پیدا ہویا تے انہاں صفاں دے اوتے بیٹھ کے پڑھدا رہا، 6-7 سال تک ماراں کھادیاں۔ میرے بھائیو یہ مدارس نے، اگر مدارس ختم ہو گئے قرآن حدیث کی اشاعت ختم ہو جائے گی۔ مدارس میں تعاون کرو، یہ حفاظ پیدا ہوندے نے۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شاہانہ ملا ہے، مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ یہ معمولی نہ سمجھو۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی والدہ محترمہ فرمان لگیاں، پتر میرا دل کردہ سی تو برے صغیر چ تیرے ورگا عالم کو نہیں۔ اہل حدیثو رات نو کو فتنہ جنم لیندا سی نا تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی سویرے دا جواب دے دیندے سی، اتنا علم سی۔ تے میں چاہنی سا، ماں کہہ رہی ہے بیبیو اگر آئیاں ہو تو تھی بھی سن لو، ماواں ہون تے ایویں دیاں ہون۔ پتر میرا دل کردہ سی تو قرآن سناندا، تیرے مگر کھلو کے میں قرآن سن دی۔ ہائے ہائے ہائے، جدو ماں نے نہیں گل کہی نا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، ماں رون لگ پئی۔ مولانا ابراہیم میر سیال کو فرمان لگے اماں چپ کر جا، رو نہ، دعا کر بس۔ پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا، تراویح سنایا، دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا، رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اوے اجے آندے ہو بھابیاں جی ولی کو نہیں ہے تو بڑا ولی تے بکھاؤ، کوئی دنیا چ بکھاؤ تے صحیح جن 30 دن چ قرآن حفظ کیتا ہے۔ اہل حدیث ولی کو نہیں، جے اہل حدیث ولی نہیں تے ولی ہے کہ نہ چو ہے؟ میں تے نظر ماری ہے جن اہل ولی نے کبائر سب اہل حدیث نے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین پڑھو، انہوں نے پوچھا گیا حضرت بیتی کون ہے؟ فرمایا جڑا اہل حدیث نو برا کہندا میرے ہاں وہ بیتی اہل سنت ہی اہل حدیث نے۔ اج بھی بغداد انہاں دی مسجد چ چلے جاؤ، اج بھی آمین اچھی ہوندی ہے، ہاتھ سینے تے بنے جاندے نے، پیراں نال پیر ملائے جاندے نے، وہ بولدے نہیں۔ اگر آمین اچھی نہ ہوئے، ہاتھ بننے جاندے نہ ہون، پیراں نال پیر نہ ملائے جاندے ہون، ٹکٹ جڑا ہے وہ میں دے دیاں گا۔ اگر سب کچھ ہوئے تو ٹکٹ تو ہی دے دیا جاؤ، آؤ تو صحیح۔ اور پوچھا گیا حضرت اہل سنت کون ہے؟ فرمایا اہل سنت ہی اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہی اہل سنت ہے۔ جاؤ غنیت الطالبین پڑھیے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے 30 دن چ قرآن حفظ کیتا ہے۔ میری تھوڑے کے گزارش ہے کہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ قرآن اگر 4 بچے نے، ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے۔ میرا باپ کوئی شیخ الحدیث نہیں، میرا باپ ایک جٹ زمیندار بندے سن اور صرف مزدوری کرنے والے۔ تو مزدوری کتنے کی تھی؟ وہ یا پٹھے نہیں ہوندے اٹا پکان والے، ایتھے مزدوری کی تھی۔ مینوں کہندے ہوندے نے پتر میں تینوں حلال دی کمائی کھوائی ہے، حلال کمائی دا یہ اثر ہوندا ہے۔ صحیح امام بخاری دے باپ جدو دنیا تو فوت ہون لگے نا تو کہنے لگے اللہ تو گواہ بن جا، میں اپنے بچیاں نو آج تک حرام دا لقمہ نہیں کھوایا۔ اور جدو باپ حلال کمائی کھوان تو بیٹے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ حلال کھواؤ اپنے بچیاں نو۔ آج والدین دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن کوئی دعا ایسی نہیں جدے میں اپنے ماں باپ نو یاد نہیں کرتا۔ میرے بھائیو نبی پاک نے فرمایا ہے بچہ پیچھے دعا کرتا ہے، باپ دا ایک ماں باپ دا ایک جنت درجہ بلند ہو جاتا ہے، ایک درجہ۔ وہ درجہ کتا ہے کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دا خلا ہے۔ لیکن 5 دفعہ دعا کرے ربنا اغفر لی ولی والدی اللہم اغفر لہ ورحمہ، تے 5 درجے ودے نے کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں یار۔ تے پھر مرن تو بعد اگر آندے ہو نا سواب دا TCS قیامت تک جاری رہے، پھر ایک بچہ قرآن دا حافظ بناؤ، دین دا عالم بناؤ۔ میری یہ تھوڑے کے ریکویسٹ ہے، تفسیر کبیر امام رازی دی بالکل حسن درجے دی روایت ہے، بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک قبر چو آگے شولے مار رہی ہے، اللہ جاندیا اے نار آج تک میں نہیں ویکھی، فرمایا جو واپس آؤ گے دساں گا، واپسی آئے قبر دی نار گلزار ہوگی، اللہ جاندیا نار آؤں دیا گلزار، فرمایا اے نہیں دسنا اے بندہ کہڑا گناہ کردا رہے۔ لیکن اے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، آج اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے، یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے آئے۔
بچہ بسم اللہ پڑھے تو پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، جی بچہ حافظ قرآن بن جائے. وہ بول دے نہیں یار. یہ نام بچے آن اگلے دن نا ایک ڈاکٹر صاحب ساڈے MBBS فوت ہوئے، بڑا وڈا سرجن دے ڈاکٹر، وہ ہوں ایکو منڈا وہ بھی ڈاکٹر. تو پیو دی میت کھلو کے پتہ ابا دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. دسو نا یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر بول دے نہیں، یہ بڑے بڑے فلاسفر، یہ کس کام نے؟ جنہوں نے جنازہ نہیں آتا، جنہوں نے نماز نہیں آتی، انہوں تیرے مرن تو بعد کی پڑھنا ہے؟ دنیاوی تعلیم دیو اس حق چ لوڑ ہے، لیکن اپنے بچیاں کم از کم قرآن دا حافظ بنا دے. وہ ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر جماعت قرآن کسی مسجد چی امامت قرآن، حافظ قرآن ہوئے گا، جنازے دیا دعاواں ہوندیاں ہونگیاں، ہر سال مصلی سنائے گا، تو مر جائے گا، تیری قبر تے کھلو کے دعا کرے گا، رب کبریا دی قسمے وہ دی دعا تیرے واسطے سکون دا سبب اور ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. یہ بچے قیمتی اثاثہ نے، انہاں بچیاں نو ضائع مت کیجئے. یہ مدارس یہ تھوڑے واسطے فیکٹریاں نے قادیاں قرآن حدیث دیا، یہ ورکشاپاں نے، انہاں تعاون کرو، بچیاں نو داخل کراؤ، انہاں نو دینی تعلیم و تربیت نہ آراستہ کرو، دین دے زیور نہ مزین کرو، اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ. ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے، وہ بچی اگے جتھے جائے گی وہ دی وجہ تو کئی گھر سورن گے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد.